ہندوؤں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسی برہما نے ایک کتاب لکھی جس کو وید کہتے ہیں۔ اس کتاب میں برہما نے اپنے غیبی علم اور الہام کی مدد سے ایسے قوانین بنائے کہ جن پر عمل کر کے انسان دنیا کی ہر شے سے وابستہ رہتے ہوئے بھی کائنات کے معاملوں کو فراموش نہیں کر سکتا اور ہر چیز میں اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایسے ضابطے مقرر کیے کہ ہر گروہ کے معاملات بخوبی طے پائیں۔ ان تمام قوانین و ضوابط اور قواعد کو پوری تفصیل کے ساتھ وید میں لکھا گیا۔ برہما نے اس کتاب کو کلام الہی مشہور کیا تاکہ انسان اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور جو لوگ آگے ہیں وہ اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھیں اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ اپنے اصل مقام سے نہ ہٹیں، یعنی جو کام جس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اسی پر عمل پیرا رہے اور یوں سب کے سب سیدھے راستے پر چلیں اور وید کے قوانین کے پابند رہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایبا بیچ میں بول پڑا اور کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، کائنات کا جو مالک اور خالق ہے اسے کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ برہما نام کے کسی شخص کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی پیدائش کی ذمہ داری اسے سونپتا؟ جب وہ خود پیدا کر سکتا تھا تو کسی اور کے ذریعے یہ کام کرانے کی اسے کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ ایبا کے ان بھولے بھالے الفاظ کے جواب میں کمار دیوی نے قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اس عقیدے کو مزے کا خیز خیال کرو گے اور جواب میں اپنا عقیدہ بیان کر کے اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کرو گے۔ کمار دیوی کی بات کاٹتے ہوئے ایبا کہنے لگا، میں نے اپنا عقیدہ کیا کہنا ہے، ہمارا عقیدہ تو بالکل سادہ اور سیدھا سادہ سا ہے۔ سب سے پہلے تو خدا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب لوگ اسی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص نوح علیہ السلام تھے، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافز تھے، جنہیں اللہ کے اس نبی نوح علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام دے کر دنیا کے مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، تم لوگ یہ بھی سمجھتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام کو اپنے باپ کے جانشین تھے، بڑی اہمیت دی گئی۔ ان کے فرزندوں کی تعداد 99 بتائی جاتی ہے، جن میں زیادہ تر عام، ارشد، ارفخشند، ارم، کبتا، عماد اور قلتان وغیرہ ہیں۔ ان سے عرب کے تمام قبیلے اسی نسل سے ہیں اور مسلمانوں کے جو مختلف پیغمبر ہود، صالح، ابراہیم ہیں، ان کا سلسلہ نسب سام کے بیٹے ارفخشند تک جا ملتا ہے، اور ارفخشند کا ایک بیٹا کیومرس عرب، کیومرس عجم کے لوگوں کا مورث اعلیٰ بنا۔ اسی کیومرس کے 6 بیٹے سیامک، تیراک، قارس، شام، توران اور زمغان تھے۔ بڑا بیٹا سیامک باپ کا جانشین ہوا اور باقی بیٹے جس جگہ آباد ہوئے وہ جگہ ان کے نام سے منسوب ہوئی، وہاں انہی کی اولادیں آباد ہو گئیں۔ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے کا نام یافز تھا، یہ اپنے باپ کے حکم پر مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے سب سے مشہور ترک تھا، اسی ترک میں سے منگول، ازبک، ترن وغیرہ نکلے۔ یافز کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین تھا، اسی کے نام پر ملک چین کا نام پڑا۔ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے کا نام سام تھا، اپنے باپ کے حکم پر جنوب کی طرف گئے اور ان علاقوں کو خوب آباد کیا۔ سام کے 6 بیٹے تھے جن کے نام ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز اور بویا تھے۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ جام کے سب سے زیادہ مشہور بیٹے ہند نے ہندوستان کو اپنایا اور اسے خوبصورت اور سرسبز کیا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے سندھ میں قیام کیا اور ٹھٹھا اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام پر آباد کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یورپ، ینگ، دکن اور نہروال تھے۔ انہی 4 بیٹوں کے نام پر یہ شہر آباد کیے گئے۔ یہ ہمارا شہر نہر والا بھی ہند کے ہی ایک بیٹے کے نام پر ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے راجکماری کمار دیوی کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ ایبا بڑے غور اور کسی قدر حیرت اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ اس پر اپنے لبوں پر زہد شکن مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی نے اسے مخاطب کیا، میری طرف اس قدر غور اور توجہ سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے پہلے تم نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، میرے پاس اٹھتے بیٹھتے رہتے ہو، مجھے چھوتے رہے ہو، مس کرتے رہے ہو، پھر اب میں نے کون سی عجوبے کی شکل اختیار کر لی ہے کہ تم اس قدر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہو؟ ایبا چونکا اور کہنے لگا، راجکماری، میں تمہاری طرف حیرت سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں تمہاری علمی استطاعت بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم نے اپنی چھوٹی سی عمر کو ضائع نہیں کیا اور علوم کے حاصل کرنے میں بڑی محنت اور جدوجہد کی ہے۔ جواب میں کمار دیوی نے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ایبا، میں نے صرف جنگی علوم میں مہارت نہیں حاصل کی، دوسرے علوم میں بھی سد بد رکھتی ہوں۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ جہاں میں نے شروع میں برہمنوں اور علماء سے علم حاصل کیا، وہاں میں خود بھی کتابیں پڑھتے ہوئے اپنے علم میں اضافہ کرتی رہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد ایبا نے راجکماری کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، اچھا کمار دیوی، یہ کہو کہ تمہارے ہاں بت پرستی کا رواج کیسے اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بت پرستی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
ہم صرف اس خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جواب میں کمار دیوی مسکرا دی اور کہنے لگی، ایبا بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، ہند نے ہندوستان کو آباد کیا۔ ہند کی نسل میں سے ایک شخص کشن تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ کشن کے بعد آگے اس کی اولاد ہندوستان پر حکومت کرتی رہی۔ کشن کے بعد مہاراج حکمران بنا۔ مہاراج کے بعد کیشوراج کے بعد منیب راؤ حکمران ہوا۔ اس وقت ہندوستان کے حکمران ایرانیوں کے خراج گزار اور باج گزار تھے۔ منیب رائے سے ایک غلطی ہوئی۔ ایران میں جب سام بن نریمان کا انتقال ہوا تو منوچر حکمران بنا۔ اس کے دور میں ایران کی سلطنت میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ ایرانی بادشاہوں کے پرانے دشمن افراسیاب نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایران پر حملہ کر کے غلبہ حاصل کر لیا۔ اس وقت منیب رائے نے سام بن نریمان اور منوچر کے احسانات کو فراموش کرتے ہوئے پنجاب پر حملہ کیا اور اسے راس بن سام کے قبضے سے نکال کر اپنے تصرف میں لے آیا اور جلندر کو پایہ تخت بنایا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ علاقہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ چونکہ افراسیاب ایرانیوں کا دشمن تھا اور ایران پر حملہ آور ہو کر اس نے ایران پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا منیب رائے نے دوسری غلطی یہ کی کہ اس نے بہت سے نادر تحائف کے ساتھ ایک ایلچی کو افراسیاب کی خدمت میں بھیجا اور اس سے دوستی کے عہد و پیمان کیے۔ افراسیاب سے لے کر ایران کے اگلے بادشاہ قیقباد تک پنجاب ہندوستان کے راجاؤں کے قبضے میں رہا۔ لیکن جب مشہور زمانہ رستم پہلوان اپنے باپ دادا کے ورثے سرداری پر پہنچا تو اس نے پنجاب کو واپس لینے کے لیے ہندوستان پہ حملہ کیا۔ منیب رائے رستم کا مقابلہ نہ کر سکا اور ترہٹ کے کوہستان کی طرف بھاگ نکلا۔ جب رستم نے پنجاب، سندھ اور ملتان فتح کر کے ترہٹ کا عزم کیا تو منیب رائے وہاں سے بھاگ کر دوسرے کوہستانوں کی طرف چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اسے کبھی خوشی کا دور نصیب نہ ہوا اور پھر وہ اسی زمانے میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ رستم کو جب منیب رائے کے مرنے کی خبر ہوئی تو اس نے اس کی اولاد میں سے کسی کو بھی ہندوستان کے علاقوں کا حاکم مقرر نہیں کیا، کیونکہ منیب رائے کی بدعہدی، بے وفائی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے اس نے ان علاقوں پر جو اس نے منیب رائے سے واپس لیے تھے ایک شخص سورج کو حاکم مقرر کیا اور خود واپس ایران چلا گیا۔ سورج نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو بہت مضبوط اور طاقتور بنایا اور عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ بنگال سے لے کر دکن تک اس کی حکومت تھی۔ سورج کے دور حکومت میں چہار کھنڈ کے کوہستانی سلسلے سے ایک برہمن ان کی خدمت میں حاضر ہوا جو جادو ٹونے میں بڑا ماہر تھا۔ چار کھنڈ کا یہ علاقہ دریائے سون کے دائیں کنارے کا علاقہ تھا جو اب بگر کھنڈ اور چھوٹے ناگپور میں شامل ہے۔ اسی برہمن نے تھوڑے ہی عرصے میں راجا کی نگاہوں میں بڑا رسوخ حاصل کر لیا اور اس برہمن نے راجا سورج کو بت پرستی کی تعلیم دی اور اسی برہمن کی وجہ سے راجا سورج کے دور سے ہندوستان میں بت پرستی کی وبا پھیل گئی۔ اس برہمن کے راجا سورج کے پاس آنے سے قبل ایران سے بھی ایک شخص ہندوستان آیا۔ اس نے یہاں کے لوگوں کو آفتاب پرستی کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا، یہاں تک کہ وہ ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد اس برہمن کی وجہ سے بت پرستی کا رواج ہوا تو یہی طریقہ سب سے زیادہ مروج اور مقبول ہوا۔ بت پرستی کو اس درجہ قبولیت اس سبب سے ہوئی کہ اس برہمن نے راجا کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جو شخص اپنے بزرگوں کی سونے چاندی یا پتھر کی مورتیاں بنا کر اس کی پرستش کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو لوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرنے لگا۔ خود راجا سورج نے بھی دریائے گنگا کے کنارے قنوج نام کا شہر آباد کر کے وہاں بت پرستی شروع کر دی۔ رعیت نے بھی اپنے فرما روا کی تقلید کی اور ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بت پرستوں کے 90 مختلف گروہ پیدا ہو گئے۔ راجا سورج نے چونکہ قنوج کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا تھا اس لیے اس شہر کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا، یہاں تک کہ شہر کا پھیلاؤ 5 کوس تک بڑھتا چلا گیا۔ راجا سورج کی مدت حکومت 250 برس تھی اور اس 250 برس میں اسی راجا نے بت پرستی کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، کمار دیوی تمہاری باتیں نہیں ختم ہوں گی اور مجھے بھوک بھی لگ گئی ہے۔ اس پر جست لگانے کے انداز میں کمار دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ایبا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا اور کہنے لگی، اگر بھوک لگ گئی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، چلو اٹھ کر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اس کمرے سے نکل گئے۔ ناصر الدین تمران سلطان شہاب الدین غوری کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ملتان اور اچ دونوں شہروں کے جو حالات اس نے دیکھے تھے وہ اس نے سلطان سے بیان کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی ایبا کے نہر والا چلے جانے کی پوری داستان بھی سلطان سے کہہ دی تھی۔ ملتان اور اچ کے پورے حالات جاننے کے بعد سلطان شہاب الدین نے چند روز تک اپنے لشکر کی تیاریوں میں صرف کیے۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور ملتان اور اچ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔
دوسری طرف ملتان کے قرامتیوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان شہاب الدین غوری ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ملتان کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے سلطان کی آمد سے پہلے اپنا ایک بہت بڑا لشکر استوار کر لیا تھا۔ یہ لشکر تعداد میں اس قدر تھا کہ سلطان شہاب الدین کے لشکر سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواح میں پہنچا تو قرامتی اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری کی راہ روکے کھڑے ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہاب الدین غوری کو ملتان کے قریب تک نہ جانے دیں۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آپس میں ٹکرانے کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ قرامتی شاید سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کے سفر کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جو ہی سلطان شہاب الدین ان کے سامنے آیا، انہوں نے خم ٹھونک کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے لشکر کے اندر انہوں نے بڑے بڑے طبل، نفیریاں اور دوسرے لہو کو گرم کرنے والے آلات موسیقی بجوا دیے۔ سلطان شہاب الدین نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی۔ لشکر کے وسطی حصے میں سلطان شہاب الدین غوری خود رہا، اپنے ساتھ اس نے قطب الدین ایبک کو رکھا تھا۔ دائیں پہلو پر حسین خرمیل کو متعین کیا تھا، جبکہ بائیں پہلو کا کماندار علی کرمان کو مقرر کیا۔ ان دونوں کے ماتحت کچھ دوسرے سالار بھی رکھے گئے تھے۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا قرامتیوں نے کی۔ شاید وہ اپنے لشکر کی کثرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان پر ضرب لگا کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کا تہیہ کر چکے تھے، لہٰذا اپنے لشکر کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ پھر وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی طاقت کا منظر، آندھیوں کے جھکڑوں، موت کے سندیسے بنتے، ریت کے بگولوں، حشر سامانیوں، عداوت کی آگ کھڑی کرتی رقیبوں کی رقابت اور ظلم کی داستانیں رقم کرتی حریفوں کی حرافت کی طرح ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف جس وقت قرامتی سلطان شہاب الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس وقت سلطان، اس کے سالاروں اور لشکریوں نے ہواؤں کی شہزوری، بادلوں کی گھن گرج کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد سلطان، اس کے سالار، لشکری بھی بدن کی تہوں تک کو ادھیڑ دینے والی آگ کی لپٹوں کے گورکھ دھندوں، درد و علم کے طوفان کھڑے کرتے نفرت کے ہولناک جھکڑوں اور وقت کی نبض تک کو برہم کر دینے والے آتش و آہن کے سیل کی طرح قرامتیوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے ملتان کے نواح میں حشر انگیزیاں، ظلم آرائیاں اور آہو فغاں کے ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میدان جنگ کے اندر موت کے پیغام جسموں کو ان کی تنظیم سے خالی کرنے لگے تھے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلیر قضا کا شکار موت کا صید ہونے لگے تھے۔ نگاہوں میں اضطراب، چہروں پر پرسوز عتاب بڑھنے لگا تھا۔ شروع میں قرامتیوں نے سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکریوں کے لیے شر کی شکن اور منحوس گہن بن کر ان پر چھانے کی کوشش کی، لیکن جب سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکریوں نے ساری عقیدتوں کو اندھا کر دینے والے بے کراں سنگین مجبوریوں اور ساری تدبیروں کو کورچشم کر دینے والی بدبختی کی اندھی مسافتوں کی طرح قرامتیوں پر ضرب لگانی شروع کی، تب قرامتی اپنی ساری کارروائیوں، ساری تدبیروں، ساری جرت مندی کو بھول گئے۔ اب انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ سلطان شہاب الدین کو پسپا کرنا یا اس پر قابو پانا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، لہٰذا ان میں ایک طرح کی مایوسی پھیلنے لگی۔ اس کے بعد جب سلطان شہاب الدین اور اس کے لشکری قرامتیوں کی اگلی صفوں کو بالکل کاٹنے کے بعد پچھلی صفوں کی تنظیم بھی تباہ و برباد کرنے لگے، تب قرامتیوں کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے کاروان حیرت میں بکھرے بے سکون سوالات اور خزاں رتوں کے خشک پتوں اور موت کے سکوت دوام سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد قرامتیوں کو سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب قرامتیوں کی مزید بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ملتان شہر میں محصور ہو جائیں گے اور اپنی طاقت و قوت کو پھر یکجا کر کے مقابلہ کریں گے، ساتھ ہی بیرونی قوتوں سے بھی سلطان شہاب الدین کے خلاف مدد حاصل کریں گے۔ اس طرح شہاب الدین کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہر کی طرف بھاگتے ہوئے وہ پچھتا بھی رہے تھے کہ انہوں نے کیوں صرف اپنی طاقت و قوت اور تعداد پر گھمنڈ اور بھروسہ کیا، کیوں نہ اپنے حلیفوں کو سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دی۔ اب تو وقت گزر چکا تھا اور ان کی مزید بدبختی اس طرح ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگے اور شہر میں محصور ہونا چاہا، سلطان شہاب الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین نے ایک بار پھر شہر کے اندر داخل ہو کر مسلح قرامتیوں کا قتل عام کیا۔ اس شہر کو اس نے شرپسندوں سے بالکل صاف کر دیا۔ اس طرح ملتان کو سلطان شہاب الدین نے فتح کر لیا تھا۔ سلطان شہاب الدین نے چند روز تک ملتان میں قیام رکھا۔ اس دوران اس نے شہر کی تنظیم اور اس کے نظم و نسق پر دھیان دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کے مختلف حصے کر کے انہیں مختلف سالاروں میں تقسیم کیا اور ملتان کے گرد و نواح میں جو قرامتیوں کے گڑھ تھے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد اس نے ان سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔
इस तरह सुल्तान शहाब उद्दीन हिंदुस्तान में अपनी पहली कार्रवाई के तौर पर मुल्तान को फतह करने और उसके गिरदोनवा में करामतियों का खात्मा करने में कामयाब हो गया। उधर राजकुमारी कुमार देवी और ऐबा एक रोज शाम से कुछ पहले घुड़सवारी के लिए नहरवाला से निकले। शहर के अतराफ में जो खुले मैदान थे, कुछ देर वहां अपने घोड़े दौड़ाते रहे। फिर अचानक अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते एक जगह ऐबा ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक दिया। इस मौके पर कुमार देवी उसके करीब आई, बड़ी हमदर्दी और बड़ी मोहब्बत में उसकी तरफ देखा, फिर चेहरे पर तबस्सुम बखेरते हुए कहने लगी कि क्या बात हुई है, तुमने घोड़े को रोक क्यों दिया है? लगता है तुम थक गए हो। अगर ऐसा है तो फिर चलो वापस चलते हैं। ऐबा ने पहले नफी में गर्दन हिलाई। कुछ देर वो गौर से कुमार देवी की तरफ देखता रहा। कुछ कहना चाहता था कि कुमार देवी किसी कदर संजीदा हो गई और परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, आज मुझे इस कदर गौर से क्यों देख रहे हो? तुम्हारे देखने का अंदाज ऐसे है जैसे तुम मुझे जिंदगी में पहली बार देख रहे हो। क्या बात है? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकवा, कोई गिला है? ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहते कहते इसलिए रुक गया था कि शायद तुम मेरी वो बात ही ना मानो। इस बिना पर मैं जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। कुमार देवी मुस्कुराई और कहने लगी, ऐबा, मुझे समझने की कोशिश करो। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम कोई काम मुझे करने के लिए कहो और मैं ना करूं? तुमने कभी मुझे आजमाया तो होता। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये कहो तुम कहना क्या चाहते हो? ऐबा ने पहले अपने सामने मगरिब की समत खुले मैदानों का जायजा लिया, फिर कहने लगा, कुमार देवी, मेरा जी चाहता है कि आज मैं और तुम घुड़दौड़ का मुकाबला करें, या मगरिब की तरफ जाने वाले खुले मैदानों की तरफ अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हैं, इसके बाद लौटते हैं। कुमार देवी जवाब में मुस्कुराई और कहने लगी, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि मैं अच्छी घुड़सवार हूं या तुम, तो मैं तुम पर वाजे कर दूं कि मैं पहले ही तस्लीम कर लेती हूं कि तुम मुझसे अच्छे घुड़सवार हो। ऐसा करके मैं तुम्हें जहमत से भी बचाना चाहती हूँ, और ये हकीकत भी है कि तुम सिर्फ तेगजनी और तीरंदाजी में ही मुझसे अच्छे हुनरमंद नहीं, बल्कि गुज़श्ता कई हफ्तों से हम दोनों घुड़दौड़ के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम घुड़दौड़ में भी मुझसे अच्छे हो। ऐबा इस मौके पर कुछ परेशान था। वो जो बात बताना चाहता था शायद वो बन नहीं रही थी। दोबारा उसने कुमार देवी को मुखातिब किया, कुमार देवी, मेरे कहने का मतलब घुड़दौड़ में तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है, बस मेरा वैसे ही आज जी चाह रहा था कि दोनों मिलकर लंबी दौड़ करें। कुमार देवी मजीद उसके करीब आई और बड़े प्यारे अंदाज में अपना गुदाज हाथ उसके शाने पर रखा। कहने लगी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारा जी चाह रहा है कि लंबी घुड़दौड़ करें तो यूं ही सही, चलो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। कुमार देवी के इन अल्फाज पर ऐबा खुश हो गया, फिर कहने लगा, फिर तैयार हो जाओ। कुमार देवी ने अपने घोड़े की बागें संभाल ली थीं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराए, अपने अपने घोड़ों को एड़ लगा दी और मगरिब की समत सरपट दौड़ा दिया। दोनों कुछ देर तक मगरिब की तरफ अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते रहे। फिर एक जगह जाकर जहां जमीन नाहमवार थी, कुमार देवी ने अपने घोड़े को रोक लिया, जबकि ऐबा उसी तरह अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाए सरपट दौड़ाए जा रहा था। इस मौके पर एक जगह रुककर और चिल्ला चिल्लाकर कुमार देवी ने ऐबा को रुकने के लिए कहा, लेकिन ऐबा ना उसके चिल्लाने, पुकारने और आवाज देने पर कान धर रहा था और ना अपने घोड़े को रोक रहा था। एड़ पर एड़ लगाए वो अपने घोड़े को मगरिब के सिमत सरपट दौड़ाए जा रहा था। उसकी इस हरकत पर कुमार देवी परेशान हो गई थी। अब वो इतनी दूर जा चुका था कि वो उसका पीछा करके उसे पकड़ भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर तक ऐबा उसकी निगाहों से ओझल हो गया। तब राजकुमारी कुमार देवी ने अंदाजा लगाया कि घुड़दौड़ का बहाना करके ऐबा वहां से भागकर वापस अपनी सरजमीनों को जाना चाहता है। उसने अपने मन में ये बात भी बिठा ली थी कि ऐबा ने उसे धोखा दिया है। घुड़दौड़ का बहाना करके उसने उससे जान छुड़ाने और यहाँ से भागने की कोशिश की है। ऐबा की बदकिस्मती कि उसे ये खबर न थी कि जब उसे राज मंदिर के बड़े पुरोहित कुमार देवी और ऐबा के रिश्ते पर एतराज किया था और कुमार देवी से राज मंदिर में जाकर सौगंध ली थी कि जब तक ऐबा उनका धर्म इख्तियार नहीं करेगा तब तक राजकुमारी से उससे शादी नहीं की जाएगी, तब से नहरवाला के राजा भीमदेव ने ऐबा की हिफाजत के लिए अपने कुछ मुसल्ला जवान मुकर्रर कर दिए थे। और कुमार देवी और ऐबा जब भी शाम के वक्त घुड़दौड़ के लिए निकलते तो उनकी हिफाजत के लिए वो मुसल्ला जवान उनके दाएं बाएं उनकी नजरों से ओझल रहकर उनकी हिफाजत जरूर करते थे। इस मौके पर जब ऐबा भाग खड़ा हुआ तब वो मुसल्ला जवान जो उन दोनों की हिफाजत पर रहते थे वो अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए ऐबा के ताक़ुब में लग गए। ऐबा अब अपने स्याह रंग के तवाना घोड़े को सरपट दौड़ाए जा रहा था। घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उस शाहराह पर भाग रहा था जो नहरवाला से उच्च शहर की तरफ जाती थी। ताक़ुब करने वालों ने पहले ये समझा था कि राजकुमारी और ऐबा दोनों ने घुड़दौड़ लगाई है। राजकुमारी ने थक कर अपना घोड़ा रोक लिया है, जबकि ऐबा भी घुड़दौड़ जारी रखना चाहता है। लेकिन जब ऐबा लगातार अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता रहा और बार बार मुड़कर पीछे भी देख लेता
तब उन्होंने भी अंदाजा लगा लिया कि ऐबा अब घुड़ दौड़ नहीं कर रहा बल्कि वो नहर वाला से भागने के चक्कर में है। ताक़ुब करने वाले सूरज गुरूब होने तक उसके पीछे पीछे रहे। अपने सामने उन्होंने ऐबा पर निगाह रखी थी।